بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الخمر والمیسر، خمر شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوئے کے بارے میں۔ وہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ قل، فرما دیجئے، فیہما اسم، اس میں یعنی فیہما ان دونوں میں، خمر اور میسر میں، شراب اور جوئے میں، اسم گناہ ہے، کبیر و منافع، کبیر بہت بڑا، جوا اور شراب، فیہما ان دونوں میں گناہ ہے بہت زیادہ، و منافع للناس اور کچھ فائدہ ہے لوگوں کے لیے، و اسمہما اکبر اور ان دونوں کا گناہ، و اسمہما ان دونوں کا گناہ، اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے نفع سے، یعنی شراب اور جوا سے جو بھی فائدہ حاصل ہو وہ فائدہ کم ہے اور اس کا نقصان، اس کا گناہ زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون کہ کیا خرچ کیا جائے، قُلِ الْعَفْوَ کہہ دیجئے کہ جو عفو ہو، ضرورت سے زیادہ ہو وہ خرچ کیا جائے۔ کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے، لکم الآیات تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو۔ اس آیت میں شراب نوشی اور قمار بازی یعنی جوا، اس کی حرمت کو بیان کیا گیا کہ شراب پینے سے عقل جاتی رہتی ہے اور اسی سے جو تمام امور ہیں، لڑائی، قتل و غارت کے اور طرح طرح کی خرابیاں اس کی نوبت آتی ہے، مختلف قسم کے امراض روحانی اور جسمانی پیدا ہوتے ہیں اور بعض اوقات تو باعث ہلاکت ہوتے ہیں، اور جوا کھیلنے میں حرام مال کا کھانا اور مال کو ضائع کرنا اور دشمنی وغیرہ آپس میں مول لینا، اس طرح کے فساد جو ہے ظاہر ہوتے ہیں، اور اس میں سرسری نفع بھی ہے کہ مثلا شراب پی کر لذت اور سرور آتا ہے، اور سرسری نفع یہ بھی ہے کہ جوا کھیلنے سے بلا مشقت مال ہاتھ میں آتا ہے، لیکن یہ دونوں نفع جو شراب اور جوئے سے حاصل ہوتے ہیں یہ کم ہے، اور ان کا جو گناہ ہے اسمہما اکبر وہ زیادہ ہے۔ یہاں پر بیان کیا گیا کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کیا جائے، قل العفو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ خرچ کرو جو ضرورت سے زیادہ ہو، یعنی لوگوں نے پوچھا تھا کہ مال اللہ کے واسطے کس قدر خرچ کریں، حکم ہوا جو اپنے اخراجات سے ضروری ہو، زائد ہو، جیسا آخرت کی فکر کرنا ضرور ہے اسی طرح دنیا کی بھی فکر ضرور ہے۔ اگر سارا مال اٹھا کے دے دیں گے تو پھر دینی اور دنیاوی کام میں جو مال لگانا ہو اس کے لیے کیا کیا جائے گا، اسی لیے فرمایا کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک حکم اعتدال سے دیا تاکہ بندے کے لیے یہ سہولت ہو جائے۔ فی الدنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى وہ پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، قل کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر ان کی اصلاح کرنا، سنوارنا ان کے کاموں کو تمہارے لیے یہ بہتر ہے، وَإِنْ اور اگر تخالطوہم تم ملا لو ان کو اپنے ساتھ شریک کر لو، فإخوانکم تو وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ یعلم المفسد اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے مفسد کو، من المصلح مصلح سے یعنی فساد کرنے والے کو سنوارنے والے سے جانتا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا لَأَعْنَتَكُمْ تو تم پر مشقت ڈال دیتا، ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ یتیموں کا کیا حکم ہے، اللہ نے فرمایا کہ یتیم وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کی اصلاح کرو، ان کے جو معاملات ہیں اس کو سنوارو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم ان کو اپنے بھائی بنا کر ان کے مال میں شرکت کر لو اور وہ تمہارے مال میں شرکت کریں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اور اللہ جانتا ہے کہ کون اصلاح کی نیت سے کرے گا کون فساد کی نیت سے۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ جب لوگ جو ہے مشرکین کا مال کھا لیتے تھے، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی تو بالکل ہی مشرکین کا مال جو ہے کھانے سے رکتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ مشرکین کا مال اپنے ساتھ اس طرح سے ملا کے کھاؤ کہ کبھی تم ان کو اپنا مال کھلا دو، کبھی ان کا کھا لو، اور اس میں اصلاح کی نیت ہو کہ اگر بالکل ہی الگ سے ان کا مال ان پر خرچ کیا جائے گا تو وہ زیادتی ہے، اور جو بچے گا وہ ضائع ہوگا، اور بچنے کی ضائع ہونے کی وجہ سے جو تم استعمال کر لو تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس طرح مسلسل نہ کیا جائے، اپنا مال بھی انہیں کھلاؤ، اور یہ اس لیے کرو تاکہ اصلاح کی نیت ہو، فساد کی نیت نہ ہو، اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر جو ہے وہ مشقت ڈال دیتا، اس لیے
اس لیے مشقت نہیں ڈالی، اللہ نے آسانی فرمائی اور سہولت فرما دی کہ تم ان کے مال میں شرکت کر سکتے ہو، وہ تمہارے مال میں شرکت کر سکتے ہیں، جیسے بھائی بھائی ایک دوسرے کا کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ اس طرح کرتا کہ تم ایک لقمہ بھی ان کے مال سے نہ لے سکتے اور ان کو اپنے ساتھ گھر میں بھی رکھتے تو یہ تمہارے لیے بالکل سب کچھ الگ کرنا مشکل ہوتا، اور اللہ تو ہر حکم دے سکتا ہے، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور تم نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے، حَتَّى يُؤْمِن، یہاں تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے، وہ ایمان نہ لے آئے۔ مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور اگرچہ لونڈی مومن ہو، اگرچہ کوئی عورت ہو وہ مومن ہو اور پہلے وہ لونڈی ہو بعد میں آزاد ہو گئی ہو، خیر بہتر ہے من مشرکۃ اس مشرکہ عورت سے، ولو اعجبتکم اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، تمہیں تعجب میں ڈالے، اس کا حسن و جمال، اس کا مال، اس کی شرافت۔ تو اللہ نے فرمایا وہ مشرک ہے لیکن اس کے اندر اور تمام جو ہے چیزیں ہیں جو تمہیں تعجب میں ڈالتی ہیں، تمہیں پسند ہے، پھر بھی تمہارے لیے وہی مومنہ بہتر ہے جو بھلے لونڈی ہو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تم نکاح کرو مشرک سے، حَتَّى يُؤْمِنُوا یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور غلام مومن ہی کیوں نہ ہو، خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ بہتر ہے اس مشرک سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اگرچہ وہ تمہیں تعجب میں ڈالے، تمہیں پسند ہو۔ اولئک یہی لوگ ہیں، یدعون الی النار بلاتے ہیں آگ کی طرف، واللہ اور اللہ تعالیٰ یدعو بلاتا ہے الی الجنت جنت کی طرف، والمغفرت اور مغفرت کی طرف، بإذنہ اپنے حکم سے، ویبین اور بیان کرتا ہے آیاتہ اپنی آیتیں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مشرک مرد اور مشرک عورت سے نکاح کی ممانعت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائے، اور تم مومنہ عورت جو بھلے پہلے لونڈی ہو بعد میں آزاد ہوئی ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اس مشرکہ سے، اگرچہ اس مشرکہ کا مال اور حسن و جمال تمہیں تعجب میں ڈالتا ہو، تمہیں پسند ہو۔ اور تم نہ ہی نکاح کرو مشرکین مرد سے یہاں تک کہ وہ بھی آزاد نہ ہو جائے، اور غلام بھلے وہ مومن بھلے وہ غلام ہو اور بعد میں آزاد ہوا ہو، لیکن وہ بہتر ہے اس مشرک آدمی سے، اگرچہ وہ مشرک کا مال اور جمال تمہیں تعجب میں ڈالے، وہ تمہیں پسند ہو۔ یہی لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں، کیونکہ اگر مشرک یا مشرکہ سے نکاح کیا جائے تو ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، اور وہ مشرک اس طریقے کے ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہوں یا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرتے ہوں، اور شرک کا یہ درجہ ہو کہ وہ توحید پر ایمان نہ لاتے ہوں، تو وہ ایسے ہیں کہ وہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے۔ یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہود و نصارہ جو اپنے دین پر قائم ہو، ملحد نہ ہو اور مرتد نہ ہو، اپنے دین پر قائم ہو، توریت زبور کو مانتے ہوں، اللہ کو مانتے ہوں، تو ان سے نکاح جائز ہے، مشرک سے نکاح جائز نہیں ہے۔ وَيُبَيِّنُ اللہ نے بیان کر دی اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔